میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ شرمیلا بی بی نے جو نکات اٹھائے وہ آپ کی خدمت پیش کروں. فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں وفاقی حکومت کے ہوتے ہوئے الیکشن ہوئے گلگت بلتستان کے. گھوڑا بھی آپ کا، میدان بھی آپ کا، گدھا بھی آپ کا، گھاس بھی آپ کا، مٹی بھی آپ کی، کوچ بھی آپ کا، سگنل فری، ڈنڈا فری، سپیڈ بریکر فری. آپ پھر بھی ہار جائیں، آپ ہر ریس میں اکیلے کھڑے ہوں اور پھر بھی ہار جائیں تو میرا قصور کیا ہے؟ اور شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 3 سیٹیں تھیں نون لیگ کی، نتائج بدلے گئے، آزاد امیدوار چلے گئے کہیں اور. تو یہ فیصل واڈا صاحب تو بڑی چارج شیٹ لگا رہے ہیں آپ کے اوپر، کیا کہنا پسند فرمائیں گے آپ؟ اختیار ولی صاحب جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں بالکل آپ کو کلیئرلی سن پا رہا ہوں، امید ہے آپ نے میرا سوال سنا ہوگا. جی میں نے سوال سن لیا، میں بسم اللہ. جواب دینے لگا ہوں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے لگتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو یوں لگتا ہے شاید کہ شیخ رشید کی کرسی خالی ہے اور کہیں وہ کرسی اس کو مل جائے، وہ گیٹ نمبر 4 یا گیٹ نمبر 40 پہ کہیں جا کے بیٹھ کے اپنا ادھر کا مجاور بن جائے. اچھا وہ ایسے الٹی سیدھے بیانات دیتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا کیا قصور، آپ کا کیا قصور، آپ کی حیثیت ہی کیا ہے اس میں کہ آپ کو بندہ قصوروار ٹھہرائے. آپ کے سینیٹر ہیں سر؟ ہم نے آپ کے سینیٹر ہیں وہ؟ سینیٹر ہے نا، تو کیا ہوا، کوئی سینیٹر کوئی آسمان سے تھوڑی اترا ہوتا ہے. سر کس کے ووٹوں سے بنا؟ جس کے بھی ووٹوں سے بنا ہے، آپ ان سے پہلے بات کر گئے. ہمارے ووٹوں سے نہیں بنا، جس سے آپ نے بات کی ہے انہی نے بنا ہے. انفیکٹ بات ایسی ہے کہ ہم نے، میرا مشورہ اس کو اتنا ہی ہے فیصل واڈا صاحب کو کہ گرمی بہت ہو گئی ہے، آپ کو لو لگ گیا میرے خیال میں. اچھا فالسے کا جوس بھی ہے، املی اور آلو بخارے کا شربت بھی اسے بڑا اچھا کام اس کی کیا تاثیر ہوتی ہے سر؟ کچے دودھ کی لسی، اس سے گرمی ختم ہو جاتی ہے، دماغ ٹھکانے پہ آ جاتا ہے. تو آپ کیوں نہیں انہیں دعوت دیتے ایسے ٹھنڈے ٹھار مشروبات کے اوپر اور انہیں یہ مشروبات پیش کریں؟ میں آپ کے چینل کے ذریعے میں دعوت دے رہا ہوں. کل اگر وہ آتے ہیں تو میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوں گا، میں ہی پلا دیتا ہوں. لیکن اگر وہ آنے سے پہلے پی لیں تو پھر زیادہ بہتر رہے گا، ان سے گفتگو کا مزہ بھی آئے گا. اچھا پتہ نہیں وہ ستو پینے یا لسی پینے آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن وہ یہ ضرور بتا رہے ہیں. نہیں ایک اور سن لیں ان کی. ہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ذرا سن لیجئے کہ جہاں الیکشن ہم نے فری اینڈ فیئر کرایا، ٹھیک ہے، جو عوام کا فیصلہ ہے ہم قبول کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی میں بھی یہ گٹس ہونے چاہیے کہ وہ بھی اس کو قبول کرے. ورنہ میں تو یہ باتیں دہرانا نہیں چاہتا تھا. بس الیکشن ہو گیا، ہم تو بلیو کرتے ہیں کہ الیکشن کے بعد پھر الیکشن کی باتیں کرنا، الیکشن پہ کوشچن مارک ڈالنا، یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا وتیرہ، یہ ان کی ہسٹری ہے. یہ پاکستان کی بڑی ذمہ دار جماعتوں کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا یا مسلم لیگ نون کا یہ شیوا نہیں رہا کبھی کہ وہ اتنا لمبا چیزوں کو آگے لے کے جائیں. انہوں نے الیکشن کی رات کہا کہ ہمیں فارم 45 نہیں مل رہے. بلاول نے الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے کہہ دیا تھا کہ میں فارم 47 حاصل کر لوں گا. تو میں اس کی تشریح کیا کروں کہ فارم 45 لیے بغیر آپ نے فارم 47 حاصل کر لیے. لیکن میں یہ نہیں کروں گا. میرے خیال میں جو ہو چکا ہے، whatever has been done has been done. عوام کا فیصلہ ہے، اس کو قبول کرنا. وہ فارم 45-47 والی بات تو نہ کریں نا سر. وہ کل میں دیکھ رہا تھا قادر مندوخیل صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی قیادت جو ہے اگر فارم 45 دکھا دے میاں صاحب اور شہباز صاحب اور محترمہ، تو میں کبھی دوبارہ سیاست نہیں کروں گا. یہ انہوں نے چیلنج کیا آپ کو آن ریکارڈ، ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے. یہ اگر قادر مندوخیل صاحب کسی الیکشن ٹریبیونل کے وہ جج ہیں تو ہم کو دکھا دیں گے. اچھا اگر وہ کسی عدالت کے منصف ہیں تو ان کو دکھا دیں گے. لیکن جس عدالت میں کیس چلا ہے وہاں پر تو ہم نے پریزنٹ کر دیے ہیں. اگر انہوں نے دیکھنے ہیں تو کراچی سے ٹکٹ یہ لے لیں اور چلے جائیں، لاہور میں چیک کر لیں. تو ویسے ٹی وی پہ اگر سٹنٹ مارنا ہو تو وہ ان کی مرضی. ٹھیک. اچھا سر، یہ میں آپ نے جو کہ واڈا صاحب کا ان کو مشورہ دیا بڑا قیمتی لگتا ہے، حکمت سے بھی آپ کو شغف ہے، لیکن ایک اور بڑی خطرناک انہوں نے بات کی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ کے سیاسی منظرنامے میں یا تو سب ایک کنٹینر پر آئیں گے یا سب ایک کنٹینر کے اندر ہوں گے. تو کہاں جانا پسند کر رہے ہیں آپ، کنٹینر کے اندر یا کنٹینر کے اوپر؟ پسند کی بات نہیں ہے. پاکستان میں جو لوگ سیاست کرتے ہیں نا، میں ہمیشہ سیاستدانوں کو یہ کہتا ہوں، تو یہ میری نصیحت ہے کہ سیاستدانوں کا ایک پیر جو ہوتا ہے یہ اقتدار کے ایوان میں ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ حوالات میں ہوتا ہے.
آج کے حکمران کل کے قیدی، آج کے قیدی کل کے شاید حکمران، یہ سلسلہ میں نے تو 35 سال سے یہی دیکھا ہے، یہ چلتا رہتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. پاکستان کے لیے جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، نواز شریف نے بھی کیا اور پھر شہباز شریف نے بھی کر کے دکھایا. اور اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے وہ ہم سارا فیصلہ عوام پر اور اللہ خدائے بزرگ و برتر پر اور پاکستانی عوام پر چھوڑتے ہیں کہ کس نے کیا کیا، کس کے دور میں پاکستان کے لیے اچھے کام ہوئے، کس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. عوام بہتر فیصلہ کر سکتی. لیکن واڈا صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ان سب کی کرپشن کے سکینڈلز آنے والے ہیں، ان کے ذاتی سکینڈلز آنے والے ہیں، انٹرنیشنل سکینڈلز بھی آنے والے ہیں، آنے والے جس کے سکینڈل آ جاتے ہیں تو چاہیے ان کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک. میں ٹی وی پر بیٹھ کر کسی سکینڈل اور پھر کوئی سکینڈل بھی ایسا ہو کہ جو حقیقت پر مبنی ہو، ہم اس کی وکالت نہیں کریں گے. ہم کوئی یوتھیے نہیں ہیں، ہم کوئی نہ ایسے کوئی اسٹوپڈ قسم کے فالوورز ہیں. جو غلط ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، جو صحیح ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. فیصل واؤڈا کی کیا، اس کی کیا اسٹینڈنگز ہے؟ سینیٹر ہیں سر، معزز ایوان کے سینیٹر ہیں تھوڑا یار، اس سے پچھلی حکومت میں بھی تھے، آپ بھی ہیں سر. ایسی بات، اس کی سینیٹری اس کو خیرات رات میں ملی ہوئی ہے، وہ اس کی تو پارٹی کا بھی کوئی نہیں پتا. وہ تو خود کو ویسے ہی، آپ نے اپنا سارا پروگرام انہی پہ اگر کرنا. سر میں کیا کروں سر، اتنی بڑی ڈیبیٹ سر، پورے ملک میں سب سے زیادہ یہ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے. ہاں چلے میں عوام کی بات کر لیتا ہوں آپ سے. قادر پٹیل صاحب آن دی فلور آف دی ہاؤس کہہ رہے ہیں، میں عرض کرتا ہوں، قادر پٹیل صاحب کہتے ہیں کہ 39,000 سے آپ نے 41,000 عام بندے کی سیلری کی. عوام کی بات سن لیں تو ساتھ مشورہ دے رہے ہیں حکومت کو کہ تجوری بھی ساتھ دے اتنی بڑی رقم رکھنے کے لیے. قادر پٹیل صاحب کی بجٹ ابھی پیش ہونے لگا ہے سندھ میں، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا دیتے ہیں. ٹھیک، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنی تنخواہ بڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ کتنی بڑی تجوری دیتے ہیں. صحیح دیکھ لیں گے. صحیح. ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کتنے مراد دیتے ہیں پبلک کو اور اس میں یہ کتنے بڑے اسٹرانگ روم جو ہے وہ پبلک کو دیتے ہیں. تو میرے خیال میں تنقید کرنا، نشتر بازی اور طنز کرنا یہ تو بڑا آسان کام ہے. لیکن تو حکومتوں پر تنقید ہوتی ہے سر، سرکار حکومت پہ تنقید ہوتی ہے، اسے سنا کریں. آپ کل مولانا نے جو بات کی آن دی فلور آف دی ہاؤس، آئی ایم شیور کہ آپ نے سنی ہوگی. اجمل جامی صاحب، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے اگر فیصل واؤڈا صاحب کی باتوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں اس کو لائٹ بھی نہیں لیتا، میں اس کو اگنور کر کے آگے نکل جاتا ہوں، آپ کیوں اپنا بالکل ٹھیک قیمتی ٹائم نہیں، وہ تو کچھ تو مجھ پہ چھوڑے نا، میں نے بھی تو دیکھنا ہے کہ عوام کس بارے میں بات سننا اور دیکھنا چاہ رہے ہیں. کچھ تو ہمارے پاس اختیار باقی رہنے دیں، کچھ باقی رہنے کہ کافی اختیار ختم ہو چکا ہے. لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ حضرت مولانا فضل الرحمان نے جو کل بات کی پارلیمان میں، آپ نے امید ہے سنی ہوگی، کے پی کی سیاست سے بھی آپ واقف ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو کہ آپ نے میثاق جمہوریت کی بات کی ہے تو میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ گڑبڑ نہیں کریں گے، آپ ان کیمرہ اجلاس بلائیں، خان صاحب کو رہا کریں. اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی دوریاں ختم ہو رہی ہیں. تو مولانا ایک زیرک سیاستدان ہے، بڑی اہم بات کر رہے ہیں. بی بی شرمیلا بھی کہہ رہی تھی کہ ہم کنسنسس کی بات کرتے ہیں، ایک ساتھ مل کے چلنے کی بات کرتے ہیں. تو حکومت کیا واقعی سنجیدہ ہے اب ان دو رہنماؤں کے اہم مشوروں کے بعد کہ پی ٹی آئی سے کوئی بات چیت باقاعدہ کی جائے؟ مولانا صاحب، میں اگر اپنی قیادت کے بعد کسی کی عزت کرتا ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمان کی. جی ٹھیک. اور مولانا صاحب جو ہے ان کی بات رسد ادب جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بتائیں کہ ایف آئی آر کو بھول جائیں، جی ایچ کیو پر حملے کی سازش کو بھلا دیا جائے، جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کو بھول جائیں، جو عدالت نے ان کو سزائیں سنا دی ہیں ماورائے عدالت، حکومت کیا ان کو ایسے چھوڑ دیے، اس کی وہ خود ذرا تشریح کر دے. ان کی یہ بات کل میں نے سنی تو آئین کی کتاب اور قانون کی کتابوں میں ڈھونڈتے میں رہ گیا، اس میں ایسی کوئی شک مجھے نہیں. وہ اگر بغیر عدالت کے، بغیر ضمانت کے، بغیر کسی لیگل پروسیجر کے آپ حکومت کو یہ کہیں کہ چھوڑ دے، تو یہ بات اگر پی ٹی آئی کے کچھ بیوقوف کرتے ہیں تو وہ بات تو سمجھ آتی ہے. لیکن جناب آپ کے اپنے وزیر اعظم آن دی فلور آف دی ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ میں نے میثاق جمہوریت کو آگے بڑھانے کی بات کی، آئیں میرے ساتھ بیٹھیں. بیرسٹر گوہر کی تعریف کر رہے تھے اور باقیوں کی تعریف کر رہے تھے، آپ نے فلور پہ ان کی تقریر سنی ہوگی. جمہوریت میں ادھر موجود تھا، لیکن میثاق جمہوریت میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ آپ
کسی مجرم کو جس کو عدالت نے سزا سنائی اور آپ بولیں کہ وزیر اعظم جو ہے ود ون اسٹروک آف پین اور اپنے ایگزیکٹو اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو بولے کہ جائیں آپ باہر نکل آئے اور گھر جائیں، ایسے پاور نہیں ہے.